تو سب سے پہلے میری گفتگو سماج سے شروع ہوگی. سماج فرمائیں. بہتر سماج کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ افراد کے درمیان صلہ رحمی کے جذبات ہوں اور ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا حوصلہ موجود ہو. چنانچہ ماضی بعید ہی سے ابن آدم اس امر کی صحیح کرتا رہا ہے کہ انسانی سماج کے حسن میں اضافہ ہوتا رہے، یعنی لوگوں کے دلوں میں محبت کے جذبات پروان چڑھیں، ان کے لبوں پر مسکراہٹ ہو اور ان کے قلوب ہر طرح کی کدورت سے پاک و صاف ہو. یہی وجہ ہے کہ جب کبھی بگاڑ کی مضموم کوشش شرپسند عناصر کی طرف سے کی گئی، سماج کے اکثر افراد نے ان کوششوں کی حوصلہ شکنی کی. علوم عمرانی اور فلسفہ کے حکمہ کے نزدیک سماج کی تعریف اور تعبیر میں یہ امر متفق علیہ ہے کہ افراد سماج کے اندر محبت کا جذبہ پایا جائے، ورنہ سماج کی ترکیب ناممکن ہے. جان ڈیوی کہتا ہے، ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، سماج افراد کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو یکساں خطوط پر کام کرنے اور جذبات کی یگانگت اور مقصد کی ہم آہنگی کی وجہ سے ایک ساتھ مربوط رہتے ہوں. یکساں ضروریات اور مقاصد کی وجہ سے افکار و خیالات میں یکسانیت آنے لگتی ہے اور یوں اتحاد اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. سماج کی پہلی اکائی خاندان ہے. خاندان کی تربیت. سماج کی بنیادی اکائی خاندان ہے. اگر یہ ادارہ مستحکم اور اخلاقی حدود کا پاسدار ہو تو امید کی جاتی ہے کہ سماج بھی اخلاقی تعلیمات سے آشنا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے سب سے پہلے اہل خانہ کی اصلاح و تربیت پر توجہ مرکوز کرنے پر زور دیا ہے. چنانچہ قرآن حکیم حکم دیتا ہے، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. سورہ تحریم. جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد اور افراد خانہ کی تربیت اس انداز سے کی جائے کہ ان کے اندر اللہ کی مرضیات اور احکامات کا شعور پیدا ہو جائے اور وہ خلق خدا کے لیے نافع ہو جائے. اس سلسلے میں مومن مرد کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے محترم نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں. گھر کو اسلامی گھر بنانے کے لیے پہلی توجہ کسی بھی شادی شدہ مرد کو اپنی بیوی پر دینی چاہیے. زبانی دعوت، مطالعے کے لیے کتب کی فراہمی یا پڑھ کر سنانا، قرآن کے مطالعے کا شعور دلانا، گھر کا دینی و اخلاقی لحاظ سے آئیڈیل خاکہ متفقہ طور پر تیار کرنا، اسراف و تبذیر سے بچ کر نظام مصارف کا نقشہ تیار کرنا، سادگی کے ساتھ گھر میں ہر پہلو سے صفائی کا ہونا، جدید آسائشات و آرائشات کی فراوانی سے پرہیز، لباس کو خود بھی سادہ رکھنا اور بچوں کو بھی اس کی تربیت دینا، مہمانداری کے اصول، بیماری اور تیمارداری اور غذائیات کی رہنمائی، اور پھر ایک ایسی مجموعی فضا جس میں اہمیت خدا کی عبادت، توسیع علم، حسن اخلاق، حسن گفتار اور صدقہ و انفاق کو حاصل ہو. تحریک شعور. سطور بالا کی روشنی میں یہ وضاحت ہو جاتی ہے کہ اہل خانہ کی تربیت و اصلاح خاصی ذمہ داری کا کام ہے اور محنت طلب ہے. اس کے نتیجے میں ایک صالح معاشرے کی طرف پیش قدمی ممکن ہے. خدمت خلق کی اہمیت. قرآن حکیم نے مومن مردوں اور عورتوں کی ذمہ داریوں کا تذکرہ مختلف پہلوؤں سے بارہا کیا ہے. اسی کے ساتھ محبوب بندوں کے اوصاف بھی بیان کیے ہیں. مثلاً سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ ملاحظہ کریں، تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر اس کی، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی و رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو، پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے پالا تھا. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچی کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دے دو. نہ تو اپنا ہاتھ
گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اسلام کا جو خدمت خلق کا تصور ہے، اسلام کے خدمت خلق کے تصور میں ایک ہائرارکی کریٹ کی گئی ہے۔ سب سے اہم بات یہ بتائی گئی ہے کہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، چنانچہ اسلام اپنے ماننے والوں کو امت کا ہمدرد بنانے کے ساتھ تمام انسانوں کا بھی ہمدرد بناتا ہے۔ تعصب آدمی کو نفرت اور عداوت سکھاتا ہے۔ جو شخص قومی تعصب میں گرفتار ہو وہ اپنی قوم کے سوا کسی دوسری قوم کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا روادار نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے نزدیک خدا کی مخلوق اس کا کنبہ ہے، جو ان کی خدمت کرے اور جتنی خدمت کرے وہ اللہ کا اتنا ہی محبوب ہوگا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخلوق ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے، اس میں وہ شخص اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبے کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ خدمت سب کی جانی چاہیے، لیکن اس میں ایک آرڈر کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ سب سے پہلے والدین، اس کے بعد خاندان، پھر پڑوس، پھر اس کے بعد مسلم سماج، اس کے بعد وہ لوگ جن کی وقتی ضرورت پیش نظر ہوتی ہے، جیسے اجنبی پڑوسی، یتیم، مسکین، مسافر اور ہم مجلس۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا منع کرنا جائز نہیں ہے۔ ان میں ایک ہے پانی، دوسرا ہے نمک اور تیسرا ہے آگ۔ ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس سے درج ذیل نکات واضح ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ایک انسان کی سب سے مقدم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین اور اقربا کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ واضح ہے کہ حسن سلوک کرنا بھی خدمت خلق کی سب سے پہلی شرط ہے۔ والدین کی کسی ناگوار بات پر اپنی زبان سے اف تک نہ نکالیں، اسی کے ساتھ ان کے لیے دعائے خیر بھی کرتا رہے۔ ان تمام کاموں کے اجر کی امید صرف اللہ سے رکھے، یعنی والدین کے تئیں ذمہ داری کو خلوص کے ساتھ ادا کریں۔ نمبر 2، اپنی جائز کمائی میں سے ضرورت مندوں مثلاً مسافر، مسکین اور محتاج افراد پر خرچ کرنا ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جسے اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا ہو، یعنی وہ اپنا مال لوگوں کی ضرورتیں پورا کرنے میں صرف کرے اور اس کار خیر کے سلسلے میں ان پر کوئی احسان نہ جتائے۔ بندگان خدا کی خدمت کرتے وقت اپنی جائز ضرورتوں کا خیال کرنا بھی ضروری ہے۔ کہیں دوسروں پر خرچ کرتے وقت انسان شدت جذبات میں عدم توازن کا شکار نہ ہو جائے اور یوں ملامت زدہ نہ بن جائے۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی یاد رہے کہ قدم قدم پر لوگوں سے کلمہ خیر ہی کہتا رہے، کسی سائل اور ضرورت مند کو نہ جھڑکے بلکہ ان سے نرمی سے کلام کرے۔ خدمت کے مادی اور اخلاقی پہلو۔ مومن سراپا خیر ہوتا ہے اور اس کی ذات اس پھول کے مانند ہوتی ہے جو ہر آن خوشبو ہی بکھیرتا رہتا ہے۔ خاردار خس و خاشاک کے درمیان رہتے ہوئے بھی پھول سراپا نرمی کا پیکر ہوتا ہے۔ اسی طرح مومن ہر طرح کے حالات میں صبر و تحمل کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہم لوگوں کے کس طرح کام آئیں جبکہ خود ہماری ہی ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہیں۔ اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے۔ اول تو یہ کہ انسان کی ضرورتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے جو اکثر خواہشات کے تابع ہوتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ خدمت خلق کا مفہوم صرف یہی نہیں ہے کہ ہم کچھ صدقہ و خیرات کر دیں یا کسی طالب علم کو وظیفہ جاری کر دیں، بلکہ خدمت کا دائرہ وسیع ہے۔ خدمت خلق کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ لوگوں سے بھلی بات کہی جائے، کسی نابینا کو راستہ پار کرا دیا جائے، کسی ضعیف کو سہارا دے دیا جائے یا راستے سے پتھر یا کسی اور تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے۔ اسی طرح مساجد اور مسافر خانے کی صفائی کرنا، درخت لگانا، اجنبی کو اس کی منزل کا پتہ بتانا، کسی بگڑے ہوئے نوجوان کی اصلاح کرنا، 2 گروہوں کے درمیان صلح کرا دینا، آگ بجھا دینا وغیرہ بھی خدمت خلق ہی ہے۔ ان اعمال کا ثواب نوافل سے کم نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہمارے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ہمیں بیٹھنا ہی پڑتا ہے، یہ ہماری مجلسیں ہیں، ان میں ہم بات چیت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بیٹھنا ضروری سمجھتے ہو تو راستے کا حق ادا کرو،
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ راستے کا حق کیا ہے؟ ارشاد ہوا نگاہیں نیچی کرنا، ایذا رسانی سے بچے رہنا، سلام کا جواب دینا، معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا۔ بخاری کتاب المظالم والقصاص۔ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے سید جلال الدین عمری لکھتے ہیں، یہ حدیث بتاتی ہے کہ معاشرے کی طرف سے ایک مومن پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اسے ان کا راستے اور بازار میں، مجلسوں اور محفلوں میں ہر جگہ خیال رکھنا چاہیے۔ وہ دوسروں کی عفت و عصمت کا پاسبان ہے، اسے کسی پر بری نگاہ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ دوسروں کی تکلیف دور کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، اس کی ذات سے کسی کو کسی قسم کی اذیت نہیں پہنچنی چاہیے، جیسے آمد و رفت میں رکاوٹ ڈالنا، گندگی پھیلانا، راہگیروں سے الجھنا اور بدزبانی وغیرہ۔ راستے میں ایذا رسانی کی جو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں ان سب سے اس کا دامن پاک ہونا چاہیے۔ کوئی اس پر امن و سلامتی کی دعا بھیجے یعنی سلام کرے تو اسے اس کا جواب دینا چاہیے تاکہ وہ اس کی طرف سے اطمینان محسوس کرے۔ پھر یہ کہ وہ جہاں بیٹھے معروف کی تلقین کرے اور منکر سے روکے، اس سے معاشرے میں نیکیوں کا فروغ حاصل ہوگا اور وہ برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ خدمت خلق کے اس وسیع تصور کی موجودگی میں ایک مومن کے لیے شب و روز سینکڑوں مواقع موجود ہیں جہاں وہ اپنی ذات سے خلق خدا کو نفع پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کی رضا خدمت خلق کا واحد محرک۔ آج دنیا میں بہت سے ادارے خدمت خلق کا کام انجام دے رہے ہیں، متعدد رضاکار ان اداروں سے وابستہ ہیں۔ کچھ افراد خدمت خلق کی سرگرمیاں انجام دے کر ان کی تشہیر ضروری سمجھتے ہیں تاکہ ان کے کاموں سے لوگ واقف ہو سکیں۔ دوسری جانب بعض ایسے بھی ہیں جو دوسروں کی خدمت کے نام پر استحصال تک کر گزرتے ہیں اور سیاسی مفاد حاصل کرتے ہیں۔ بعض افراد نے خدمت کے عنوان کو مالی منفعت کا ذریعہ بھی بنا لیا ہے۔ ایک مومن کی نگاہ میں بنی آدم کی خدمت نیکی اور عبادت ہے جس کا صلہ اسے اس کا رب ہی دے گا۔ چنانچہ فرمایا گیا، اور اللہ کی محبت میں وہ مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے تم کو کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکر نہیں چاہتے، ہمیں تو اس دن کا خوف ہے جو سخت اور طویل ہوگا۔ سورہ دہر۔ مومن کی نگاہ میں آخرت کی کامیابی و بھلائی ہی وہ واحد محرک ہے جو اسے بندگان خدا کی بے لوث خدمت پر ابھارتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نہ کسی بدلے کا حریص ہوتا ہے اور نہ کسی مستحق کی مدد کرنے پر احسان جتاتا ہے۔ وہ تو اس کا بھی طالب نہیں ہوتا کہ کوئی اسے شکریہ کے دو بول ہی کہہ دے، گویا وہ اس شجر کی مانند ہوتا ہے جس کے ثمر ہر خاص و عام کے لیے ہوتے ہیں اور وہ ہمہ وقت مسافروں کے لیے سایہ فراہم کرتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔